بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس نے ایک ہفتے کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے پاس موجود زندہ قیدیوں کی اس فہرست کو تیار کر سکے جس کا اسرائیل مطالبہ کر رہا ہے۔ نشریاتی ادارے نے منگل کے روز بتایا کہ حماس کی تجویز کے مطابق آئندہ ہفتے کوئی قیدی رہا نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج غزہ میں ہی رہے گی اور غزہ چھوڑ کر جانے والے پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس نہیں آئیں گے۔ حماس کی تجویز کے مطابق تنظیم مطلوبہ فہرست جنگ بندی کے چوتھے روز حوالے کرے گی۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا کے ذرائع نے غزہ سے متعلق معاہدے کے پہلے مرحلے کے حوالے سے نقطہ اختلاف کا ذکر کیا تھا۔ وساطت کار فریق کئی ماہ سے اس معاہدے کے طے پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ حماس نے قیدیوں کی اس فہرست کو جزوی طور پر مسترد کر دیا ہے، جن کے حوالے سے اسرائیل یہ اصرار کر رہا ہے کہ انہیں فائر بندی کے کسی بھی معاہدے کے پہلے مرحلے میں رہا کیا جانا چاہیے۔ نشریاتی ادارے نے ایک فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ حماس فہرست میں شامل 34 قیدیوں میں سے 22 کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم وہ دیگر 12 یرغمالیوں کو آزاد کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس نے سمجھوتے کے پہلے مرحلے میں 22 زندہ یرغمالیوں اور 12 کی لاشوں کو اسرائیل کے حوالے کرنے کی پیشکش کی ہے، تاہم اسرائیل نے یہ پیشکش مسترد کر دی۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ پہلے مرحلے میں 34 زندہ یرغمالیوں کو آزاد کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پینٹاگون کا حوثیوں کے کمانڈ سینٹرز اور ہتھیاروں کے مراکز پر حملے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ سینا میں حوثی اہداف کے خلاف حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں حوثی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے حوثیوں سے تعلق رکھنے والے ہتھیاروں اور میزائلوں کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ایک ساحلی ریڈار سائٹ کو تباہ کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ہم نے حوثیوں کے جانب سے حملوں کے لیے استعمال ہونے والی تنصیبات کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ پینٹاگون نے مزید کہا، ہم نے سینا اور ساحل میں ٹارگٹڈ حملے کیے ہیں اور حوثی بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جو جہازوں کو دھمکی دینے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ پینٹاگون نے منگل کو حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملوں کی تصاویر شائع کی۔ کیا رہے کہ کل منگل کو امریکی برطانوی طیاروں نے یمنی دارالحکومت سینا پر 12 فضائی حملے کیے تھے۔ حوثی میڈیا نے بتایا ہے کہ دارالحکومت کے مرکز میں واقع الرازی کمپلیکس پر 2 فضائی حملے کیے گئے، جہاں حوثی وزارت دفاع واقع ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 6 دیگر فضائی حملے 22 مئی کمپلیکس پر کیے گئے۔ قبل ازیں حوثی گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ہیری ٹرومین پر کئی پروں والے میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ یہ حملے حوثی گروپ کی جانب سے اسرائیل کے بین گورین ہوائی اڈے کو فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل سے نشانہ بنانے اور ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے یروشلم کے جنوب میں پاور اسٹیشن کو نشانہ بنانے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے شام کی تقسیم کو مسترد کرتے ہوئے ایک جامعہ حکومت کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے عمانی ہم منصب سے ملاقات کے دوران ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم ایک ایسی حکومت کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں جس میں تمام شامی فریقین شامل ہوں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ شام کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری اور تقسیم کو مسترد کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے شام کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر زور دیا۔ انہوں نے عبوری انتظامیہ پر زور دیا کہ تمام قومیتوں اور فرقوں کا احترام کیا جائے اور ان کے حقوق کی ضمانت دی جائے۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر انہوں نے شامی زمینوں پر اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن۔
امریکہ کے زیر انتظام جزیرے پورٹو ریکو میں فنی خرابی کے باعث بجلی کی ترسیل متاثر ہوگی، جس کے باعث لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پورٹو ریکو میں پاور گرڈ کی خرابی کے باعث جزیرے کے بڑے حصے میں بجلی معطل ہو گئی، جس سے تقریباً 14 لاکھ صارفین متاثر ہو گئے ہیں۔ پورٹو ریکو کے گورنر کا سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہنا تھا کہ بجلی کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جزیرے میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنی بجلی کے نظام کی بحالی اور جزیرے میں جلد از جلد بجلی کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پورٹو ریکو میں مکمل بلیک آؤٹ منگل کی صبح 5:30 پر شروع ہوا تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس بھی امریکہ کی مغربی ریاستوں میں بم سائیکلون سے تباہی پھیل گئی تھی، جس کے نتیجے میں بجلی کی سپلائی بھی معطل ہو گئی تھی۔ مغربی ریاستوں میں بم سائیکلون نامی طاقتور طوفان نے تباہی مچا دی تھی۔ مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ واشنگٹن میں 6 لاکھ گھروں کو بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی تھی۔ انٹرنیٹ سروس بھی بند ہو گئی تھی۔ ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل کا ہسپتالوں پر جان بوجھ کر حملے کرنا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے غزہ کے ہسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو غزہ کے صحت کے نظام کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ رپورٹ میں 12 اکتوبر 2023 سے 30 جون 2024 کے درمیان ہونے والے حملوں کا ذکر کیا گیا، جن کے نتیجے میں فلسطینیوں کی طبی سہولیات تک رسائی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ 23 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ میں جنگی کارروائیوں نے صحت کے نظام کو تباہ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں اور زخمیوں کی موجودگی کی جگہوں پر جان بوجھ کر حملے کرنا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں صحت کے نظام کی تباہی، مریضوں، طبی عملے اور دیگر شہریوں کی ہلاکتیں بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ دنوں اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ہسپتالوں پر کیے جانے والے حملوں پر عالمی ادارہ صحت سمیت دیگر تنظیموں نے بھی تنقید کی تھی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس ہسپتالوں کو فوجی کارروائیوں کے لیے کمانڈ سینٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اسرائیل نے ہسپتالوں سے گرفتار افراد کو بھی مشتبہ عسکریت پسند قرار دے دیا، جس پر اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اسرائیلی دعووں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان دعووں کی تصدیق کے لیے مناسب معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، یوکرین کے ڈرون حملے سے تیل کے ڈیپو کو آگ لگ گئی۔ روسی گورنر نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ روس کے ایک علاقائی گورنر نے بتایا ہے کہ مغربی روس میں یوکرین کے ڈرون حملے کے نتیجے میں تیل کے ایک ڈیپو میں آگ لگ گئی اور ایندھن کا اخراج ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انوکھن نے منگل کے اوائل میں سوشل میڈیا پر لکھا کہ بغیر پائلٹ ہوائی گاڑیوں میں سے ایک کا ملبہ تیل کے ایک ڈیپو کے علاقے پر گرا، جس کے نتیجے میں ایندھن کا اخراج شروع ہو گیا اور ایندھن اور چکنائی دار مادوں کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امدادی ادارے بدستور کام کر رہے تھے اور علاقے کی قریبی رہائشی عمارت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ روس کی وزارت دفاع نے منگل کو اطلاع دی کہ 68 یوکرینی ڈرونز کو راتوں رات مار گرایا گیا، جن میں سے 10 سمولینسک کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، نئے سال پر ایران کا بڑا تحفہ، پارس 2 سیٹلائٹ کی نقاب کشائی، ناہید 1 اور 2 کی لانچنگ کی تیاریاں مکمل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے نئے سال پر ایرانی قوم اور دنیا کے دانشوروں کو پارس 2 سیٹلائٹ کی نقاب کشائی اور سیٹلائٹ ناہید 1 اور 2 کی لانچنگ کی تیاریاں مکمل کر کے بہترین تحفہ دیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران کی ایئر سپیس آرگنائزیشن کے چیف نے بتایا ہے کہ پارس 2 سیٹلائٹ 2 میٹر امیجنگ کی صلاحیت کے ساتھ عشرہ فجر میں منظر عام پر آنے والا ہے۔ ڈاکٹر حسن سلاریہ نے آج تہران یونیورسٹی میں ایک اجلاس میں کہا کہ ایران کی اسپیس انڈسٹری دوسرے ممالک سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ہم پر پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر پاتے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔